اب 12ویں کی نسبت سے 12 چیزیں روحانی طور پر بتا دوں کہ ان چیزوں کو آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کا دن خوشیوں سے انشاءاللہ بھرا ہوا گزرے گا۔ پہلی چیز، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنائیے، یہ پہلی چیز ہے۔ آپ باوضو رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی، اپنے آپ کو لائٹ فیل کریں گے۔ تو ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ فجر کی نماز تو پڑھنی ہی ہے انشاءاللہ، لیکن فجر کی نماز کے بعد صبح یاسین شریف کی تلاوت کی عادت بنائیں۔ پورا دن انشاءاللہ خوشی میں آپ کا گزرے گا۔ یاسین شریف صبح پڑھ کر نکلیں گے، انشاءاللہ پورا دن خوشی سے گزرے گا۔ تیسری چیز، صدقہ دے کر کے نکلا کرو، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ صدقہ نکالو۔ آپ صدقے کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، اور بلائیں ٹلیں گی تو خوشی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو صدقہ ضرور نکالا کرو۔ ایک خاص بات، انسان جو ہے نا ٹینشن میں ایک وجہ سے ہوتا ہے، اس کے پاس اگر سمجھ لیجئے کہ چھوٹی گاڑی ہے اور کسی کے پاس مرسیڈیز ہے، BMW ہے اور اس قسم کی بڑی بڑی کاریں ہیں، تو آدمی جب دیکھتا ہے، اس کا گھر سمجھ لیجئے کہ 700 اسکوائر فٹ کا ہے، کسی کا 1500 اسکوائر فٹ کا ہے، تو وہ دیکھتا ہے تو آدمی تھوڑا سا اپسیٹ ہو جاتا ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ سائیکولوجیکل انسان کو جسے دیکھنے کا رسول اعظم نے حکم دیا، اسے نہ دیکھنے کی وجہ سے، اور جس کو نہیں دیکھنے کا حکم دیا اسے دیکھنے کی وجہ سے انسان اپسیٹ ہوتا ہے۔ تو حضور کا یہ فرمان ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، قسم سے میں آپ کو کہتا ہوں واللہ آپ کی زندگی میں خوشی خوشی نظر آئے گی۔ اس سرکار کے جملے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیاوی معاملے میں، یعنی پیسے کے اعتبار سے اور کسی اعتبار سے، دنیاوی معاملے میں سرکار فرماتے ہیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دینی معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھو۔ اس لیے کہ دنیاوی معاملے کے اندر جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ تمہارے پاس تو خود کا ہے، یہ تو بیچارہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ تو کبھی تمہاری زبان پر شکایت نہیں ہوگی، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ حدیث شریف ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو۔ دنیاوی معاملے کے اندر اپنے سے بہتر کو مت دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، لیکن جہاں دینی معاملہ ہو تو اپنے سے بہتر کو دیکھو۔ یار میں تو بڑی مشکل سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یہ تو یار تہجد کا پابند ہے، اوابین کا پابند ہے، ہر 3 دن میں قرآن شریف ختم کرنے کا پابند ہے۔ تو جب دینی معاملے میں اس کو دیکھو گے تو اس کے جیسا بننے کا شوق پیدا انشاءاللہ ہوگا۔ تو دینی اعتبار سے اپنے سے بہتر کو دیکھو، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، مصنوعی تقدس اور مصنوعی ہائی فائی لباس اور ہائی فائی زندگی مت گزارو۔ کبھی آدمی کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے آدمی قرض لے کر بینک سے، اس سے اس سے، وہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ تو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے آرٹیفیشل جو کچھ وہ کر رہا ہے، اس سے اندر سے اسے خوشی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا آپ، آرٹیفیشل بناوٹی مالداری کے دکھاوے سے انسان کو اندر سے خوشی نہیں ہوگی۔ اندر سے خوشی اس وقت ہوگی جس حال میں وہ ہے، اس حال میں وہ رہے گا تو وہ خوش ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی، بھائی ماشاءاللہ کسی کی گاڑی میں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں تو گاڑیاں لینے آتی ہیں، چھوڑنے آتی ہیں۔ اب کوئی BMW آ گئی، اب ہم سے کوئی کہے کسی بڑے کے آگے، حضرت کب آپ نے BMW خریدی؟ اب میں بولوں کہ یار اس نے یہ سوچا ہے نا، ہاں میں نے کل خریدی، فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم کہیں بھائی ہمارے پاس تو بائک بھی نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ جو آتا ہے لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو اندر سے ہمیں خوشی ہوگی، اندر سے خوشی، جو تھے ہم نے بتا دیا، جو تھے ہم نے
بتا دیا. اب ہم زبردستی دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ، اپنی طاقت نہیں ہے، اور ہم کو جیسے شادیوں میں انسان کی پوزیشن ہوتی ہے کہ اتنا خرچ نہیں کر سکتے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے اس سے قرض انٹریسٹ سے پیسہ لے کر کے، اور یہ کتنی اچھی شادی ہو، اگر بعد میں شادی ختم ہوئی اور دروازے پر مانگنے والے آئے تو ٹینشن شروع ہو گیا. تو کبھی بھی زندگی میں خوش رہنے کے لیے سادگی اختیار کرو، اور جس پوزیشن میں ہو اس پوزیشن کے اندر رہنے کی کوشش کرو. آرٹیفیشل کوئی چیز اپنی زندگی میں لا کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو. زندگی میں ہمیشہ پرسکون رہیں گے. شکر کی عادت، جس حال میں اللہ تیرا شکر ہے، شکر کی عادت اپنے اندر. ایک اور چیز، خوش رہنا ہے تو نماز تہجد کی کوشش کریں. یہ روحانی اعتبار سے نماز تہجد کی بڑی برکتیں ہیں. تو خوش رہنے کے لیے نماز تہجد کی، اسی کے ساتھ نماز باجماعت کا اہتمام، اسی کے ساتھ تلاوت قرآن مقدس کی کثرت اور ترجمہ اس کا پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت. یہ سب سے اہم ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو سوچ اچھی بنے گی. اب یہاں مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے. مصلی بچھا دینا، وضو کے لیے پانی رکھنا، یہ ان کی عادت تھی. اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی، تو بڑی صحبت ہوتی ہے تو سوچ بڑی بن جاتی ہے. تو ہوا یوں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں تھی. سرکار نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت سے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، عبداللہ مانگو کیا چاہیے. تو قربان جائیے، حضرت عبداللہ نے حضور کی صحبت پائی تھی نا، تو عرض کرتے ہیں حضور دعا کریں اللہ مجھے قرآن کا فہم عطا فرما دے، قرآن سمجھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما دے. سرکار نے دعا فرما دی. آج 1450 سال گزر گئے، سید المفسرین کی حیثیت سے کوئی اور نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. اور صحابہ میں قرآن کی آیت کے سلسلے میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کی رائے معلوم کرتے کہ اس آیت کے بارے میں اس کا مفہوم تم کیا سمجھ رہے ہو، تو جب دو صحابہ کی رائے پیش کی جاتی تو سب سے زیادہ پرائیورٹی حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے کو دی جاتی تھی. اس لیے کہ بڑے کی صحبت انسان کو بڑا بنا دیتی ہے اور بڑی سوچ عطا کرتی ہے. آج معاف کیجئے گا، مسلمانوں کی سوچ بڑی گھٹیا ہو گئی ہے، بڑی معذرت. اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کیا بتاؤں، بیٹھو کسی کے ساتھ تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی سوچ کا گراف کتنا گھٹیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم ایسوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد ہماری سوچ بڑی بنے. تو اچھوں کی صحبت اختیار کریں. آخری بات، درود شریف اور استغفار کی کثرت. اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف بھی پڑھا کریں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک بھی مانگا کریں. انشاءاللہ اس کی وجہ سے پروردگار جل جلالہ خوشیاں عطا فرمائے گا. اس لیے کہ یاد رکھیں، گناہ کی وجہ سے انسان خوشی سے محروم ہو جاتا ہے، اور درود شریف اور استغفار کرتا ہے تو اللہ گناہ کے دھبے کو مٹا دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کے سفید کپڑے، آپ کہیں کی شادی میں جا رہے ہیں، کوٹ آپ نے پہنا ہے، بلیزر آپ نے پہنا ہے، اچھی پینٹ پہنی ہے، شوز آپ نے پہنے ہیں، اور آپ شادی میں جا رہے ہیں اور راستے میں گندگی تھی، آپ کا پیر یا آپ کے جوتے گندگی میں لگ گئے. اب سچ بتائیے گا، جب تک وہ گندگی آپ کی شوز یا آپ کے کپڑے میں لگے آپ کو چین ملے گا؟ اب سیٹ رہیں گے نا آپ، یار میں کیسے جاؤں، یار میں اس کو کہاں صاف کروں، کوئی قریب میں کسی کا گھر ہے کیا، مسجد میں جاؤں کہاں جاؤں، ٹینشن. جب تک وہ گندگی اور وہ داغ ختم نہیں ہو جاتا میں یہ لے کر کے کیسے جاؤں، یہ آپ کو فیلنگ ہوگی. لیکن یہ جب صاف ہو گیا، یا گھر جا کر آپ نے ڈریس چینج کر لیا، دوسرا ڈریس پہن کر کے آپ گئے، تب آپ کے دل کو سکون ملے گا. مسلمان کو سکون اس لیے نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے دل میں داغ دھبے لگے ہیں، اس کو مٹانے کی اس نے کوشش نہیں کی. جب وہ استغفار کرتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے
تو یہ داغ مٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب داغ مٹتے ہیں تو اللہ سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ آج کی نشست میں آپ نے خوش رہنے کے 5 اصول سائیکولوجیکل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمائے، اور روحانی طور پر 12 اصول آپ نے سماعت فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو پربہار پرمسرت گزارنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام نے صرف خوش رہنے کا نہیں بتایا، خوش کرنے کے بارے میں بھی بتایا کہ خوش کر بھی دیا کریں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم، اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے، کسی مسلمان کا دل تمہاری وجہ سے خوش ہو جائے۔ سرکار فرماتی ہے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے۔ تو ہم خوشی بانٹیں اور خوش رہنے کی کوشش کریں۔